ایک بادشاہ نے ایک دن اس خواہش کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے عقل مندوں کے ساتھ ایک بیوقوف کو بھی ہونا چاہیے جو کہ سب کے لیے تفریح کا باعث ہو۔ چنانچہ بڑی کوششوں کے بعد ایک بیوقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنوایا گیا۔ بادشاہ نے اسے روزانہ چند ایک سوال پوچھتا اور بیوقوف کے جواب سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے طبیبوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا آخری وقت بیوقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا کہ آج تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ بیوقوف نے سوال کیا کہ آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک کے پاس۔ بیوقوف کا اگلا سوال، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بیوقوف نے پوچھا، پھر آپ نے وہاں اپنے آرام و قیام کا کیا انتظام کیا ہوگا؟ بادشاہ اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا کہ کوئی انتظام نہیں کیا۔ بیوقوف نے اپنے سر سے وہ بیوقوفی کا تاج اتارا اور بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے بولا، گستاخی معاف، میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حقدار ہیں۔ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح ہم بھی اپنے اپنے دائرے میں دیکھیں تو حسب توفیق ہر کوئی فرعون ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ کسی کے راز کی تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائیں تو فاش نہ کرو۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ سکو۔ میں آہستہ چلتا ہوں مگر میں کبھی پیچھے کی جانب نہیں جاتا۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیا کرو جو تمہاری جیت پر تالیاں نہیں مارتے۔ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، نہ جانے کب ہوا نکل جائے کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو کہ کہیں غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ تمہاری ہر وہ جیت اصل میں ہار ہے جس کا مقصد کسی دوسرے کو نیچا دکھانا ہو۔ 3 چیزیں ہمیشہ احتیاط سے اٹھانا چاہیے، قلم، قدم اور قسم۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ اور لفظوں کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اس لیے بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں؟ اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل پر کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے، اور لوگوں کے غلام مت بنو۔ جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ سائل کو کبھی خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، یہ بدصورتی ہمارے رویوں، سوچ اور نظر میں ہوتی ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، لیکن نیچے رہنا اپنی مرضی۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہی لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہو۔ ماں باپ کے ساتھ کیا گیا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ زیادہ تر انسانوں پر جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ اور محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کرو، کیونکہ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتاتا، جب بھی پچھتاتا ہے اپنے بولنے پر پچھتاتا ہے۔